رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل احترام سامعین اکرام اور خواتین، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں اسی نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. اس بات میں کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مسلمان کو کسی بھی قسم کا اگر شک ہے کہ کائنات کی کسی چیز کی تخلیق میں اللہ کے سوا کسی اور کی دخل اندازی ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں. کائنات کی ہر شے کا وجود اللہ عز و جل کے حکم سے ہے، اس کی چاہت سے، اور کائنات کی ہر شے کے وجود کا خاتمہ بھی اللہ عز و جل کے حکم اور اس کی چاہت سے. کسی کے دل میں کسی کا خیال آنا یہ بھی اللہ عز و جل کی چاہت سے ہے. ہماری چاہت سے کوئی چیز ہم عمل میں لا لینا یہ اللہ کی چاہت کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ہر شے پر اللہ عز و جل کی ذات قادر ہے، ہر چیز پر اللہ عز و جل کی ذات قادر ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے سوا جتنے معبودان باطل دنیا کے اندر ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب فنا ہو چکے ہیں یا وہ فنا ہونے والے ہیں. لیکن اللہ عز و جل نے اپنی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے حقیقی معبود کی شان اللہ نے یہ بتائی، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے. اس میں وہ معبودان باطل بھی آگے جو ہلاک ہو چکے یا جس کی آج پوجا کی جا رہی ہے جو ہلاک ہونے والے ہیں. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے الا وجہ، سوائے تیرے رب کے چہرے کے. یہی حقیقی معبود کی پہچان ہے. وہ انت الاول فلیس قبلک شیء ہے، وہ انت الآخر فلیس بعدک شیء ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس کے بعد کوئی ہونے والا نہیں. وہی ہمیشہ سے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ ذات الحی ہے، وہ ذات القیوم ہے. الحی یعنی وہ ذات جس کے ازل کو کوئی بتا نہیں سکتا. الحی یعنی وہ ذات جس کے خاتمے کو کوئی بتا نہیں سکتا. وہ ہمیشہ سے رہنے والی ذات اللہ عز و جل. تمام قسم کی تعریفیں اسی کے لیے. وہ اللہ عز و جل کا نظام یہ ہے کہ وہ بندوں سے اقرار کرا لیتا ہے اور اقرار کرواتا ہے. بندہ اقرار کرتے رہتا ہے بندے کو احساس دلانے کے لیے کہ تم اس چیز کا اقرار کر رہے ہو، خبردار اپنے اقرار کو یاد کر کر اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کر لو، اور اپنے اقرار کو اس لیے بھی یاد کر لینا تاکہ تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول نہ جانا، دنیا میں غیر غلط زندگی نہ گزارنا. وہ اقرار کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے اقرار کو ساری انسانیت سے لے لیا، چاہے وہ آج وہ ہندو بھائی بہن ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک سے اللہ نے اقرار لے لیا. قرآن مجید سورہ اعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اس بات کا اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ سب نے اقرار کیا جو قیامت تک آنے والے ہیں. قالوا بلا شہیدنا، بے شک اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی تو ہی ہمارا رب، اقرار کر چکے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اقرار ہم نے تم سے اس لیے لیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تاکہ تم جب مر کے پلٹ کر میرے پاس آؤ گے تو تم یہ بہانے بازی میرے پاس پیش نہیں کرنا کہ یا رب دنیا میں ہمارے باپ دادا غلط رستے پر تھے
ان کو دیکھ کر ہم غلط راستے پر چلے گئے تو کیا ان کی گمراہی کی وجہ سے تو ہمیں بھی عذاب دے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بہانہ نہیں دینا میرے پاس، اب تو تمہیں بھی انہیں بھی دونوں کو عذاب دیا جانے والا ہے، کیونکہ تم بھی اقرار کر چکے تھے قالوا بلا شہیدنا کا، یہ بھی اقرار کر چکے ہیں قالوا بلا شہیدنا کا۔ یہ ایک اقرار ہے عزیز دوستو جسے کبھی کسی مسلمان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہاں الستو بربکم جو اللہ نے پوچھا قالوا بلا شہیدنا جو ہم نے کہا اس میں مودی بھی شامل تھے، ہم بھی شامل تھے، ہر کوئی شامل تھا۔ اس اقرار کو کبھی مسلمان کو بھولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر صرف اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہم نے نہیں کر لیا، جب بندہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتا ہے تو یہ بھی اقرار کر لیتا ہے یا رب تیرے دیے ہوئے تعلیمات پہ چلنے کا بھی اقرار کرتا ہوں، جس چیزوں کو تو نے ناپسند کیا ان کو چھوڑنے کا بھی اقرار کرتا ہوں، جن باتوں سے تو محبت کرتا ہے ان پر چلنے کا بھی اقرار کرتا ہوں، یا رب تجھے رب تسلیم کر لیا تو جس کو تو رسول بنا کر بھیجنے والا ہے اس کی اطاعت کا بھی اقرار کرتا ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کرنے کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ گویا زندگی کے سارے نظام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنے کا اقرار ہم نے کر لیا، کس میں؟ قالوا بلا شہیدنا میں۔ اب قرآن مجید میں بار بار جب بھی آیت پڑھتے ہیں یا آج کے اس خطبے میں جب یہ آیت سن رہے ہیں اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، قالوا بلا شہیدنا میں سچے ہیں یا قالوا بلا شہیدنا میں منافقت آ گئی؟ قالوا بلا شہیدنا کو بھول گئے یا قالوا بلا شہیدنا کو یاد رکھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو اپنا اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ تو بڑا بنیادی قرار ہے جو اللہ سے ہر انسان کر کر آیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھول جاتا ہے تو اس کے اختیار کی بات ہے، اگر یاد دلانا ہے تو پھر قرآن مجید کی آیت پڑھ لو۔ لیکن دوسرا اقرار ایسا ہے عزیز دوستو جس کی بنیاد پر آج اس جمعے کے خطبے کو ہم کریں گے آپ کے سامنے، دن میں 17 مرتبہ میں اقرار کرتے ہیں، 17 مرتبہ اقرار کرتے ہیں، ہر مہینے میں 500 مرتبہ اقرار کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والا ہے تو فجر سے لے کے عشاء تک 17 رکعتیں ہوتی، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ اسلام کا رکن صلاح ہے، صلاح کا رکن سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بغیر اسلام کے اہم رکن کی قبولیت نہیں ہو سکتی، وہ صلاح ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ میں ہم کئی چیزوں کا اقرار اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہو کر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے پڑھو نماز جیسے تم صلاح پڑھتے وقت اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ کیفیت کے ساتھ اقرار کر رہے ہیں۔ کم سے کم یہ کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اقرار کر رہے ہیں یا رب بھی ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اس اقرار کو آج جائزہ لیں گے جمعے میں، یہ اقرار میں مسلمان کی صفت ہے یا اس اقرار میں منافقت آ گئی؟ سب سے پہلا اقرار جو ہم اللہ عز و جل کے سامنے کرتے ہیں، تو کئی اقرار سورۃ الفاتحہ میں ہے لیکن وقت کی مناسبت سے 3 اقرار کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دن میں 17 مرتبہ، مہینے میں 500 مرتبہ۔ اگر آپ نوافل سننا رواتی پڑھنے کی عادت ہے تو کم سے کم مہینے میں آپ 1000 مرتبہ اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ یا رب تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہونے والا۔ جب بندہ آتا ہے الرحمن الرحیم تو میں اور آپ دن میں 17 مرتبہ، مہینے میں 500 مرتبہ، سال میں ہزاروں مرتبہ کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ یا رب تیری رحمت سے مایوس ہونے والے نہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو الرحمن ہے، تو الرحیم ہے۔ الرحمن یعنی وہ ذات جس کی یہ صفت ہے کہ جس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، ہر مخلوق پر پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں پر بھی اس کی رحمت ہے، غیر مسلموں پر بھی اس کی رحمت ہے۔ کفر کے باوجود، شرک کے باوجود، بت پرستی کے باوجود اللہ بارش برسا رہا ہے، بت پرستی کے باوجود اللہ زمین سے اناج اگا رہا ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت ساری مخلوق پر بچھی ہوئی ہے، اور الرحیم وہ ذات ہے جس کا قرار ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، یا رب تیری وہ صفت ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے چن کر رحمت کر دیتا ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہونے کا اقرار کرتا ہوں، تیری مخلوق میں سے مجھے چن لے اپنی خاص رحمت کے لیے، میں اقرار کرتا ہوں تیری صفت الرحیم ہے۔ 17 مرتبہ ایک دن میں اقرار ہوتا ہے۔ پھر انسان رب کی رحمت سے مایوس ہو کر حرام کمائی کی طرف بھی جا رہا ہے،
چٹھیوں کے کاروبار کی طرف بھی جا رہا ہے، بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کے سود کی طرف بھی جا رہا ہے، فکس ڈپازٹ کے سود کی طرف بھی جا رہا ہے، انشورنس پالیسیوں کے سود کی طرف بھی جا رہا ہے، حرام طریقے سے لوگوں کی جائیداد ہڑپ کر بھی کمانے کے لیے جا رہا ہے، لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کر کے پیسہ کمانے کے لیے بھی جا رہا ہے. یہ تو مایوس ہو گیا، تجھے اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو گئی، اس لیے تم حرام طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے نکل گئے. اگر تم اپنے اقرار میں سچے ہوتے، جب کہتے الرحمن الرحیم 17 مرتبہ کہتے ہو ایک دن میں، یا رب تیری رحمت سے میں مایوس ہونے والا نہیں، اس لیے کہ تو الرحمن الرحیم ہے، تو انسان کبھی اپنی زبان سے ناشکر کلمات نہیں نکلتا، اپنی زبان سے کبھی جو سو برے الفاظ نہیں نکلتا، نہ اپنے عمل کے ذریعے حرام حرکت کرتا. اس لیے جب انسان رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، حرام راستے پر نکل جاتا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے برے کام کرنے نکل جاتا ہے. کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ارے جس رحمان اور رحیم کی صفت کا اقرار دن میں 17 مرتبہ کرتے ہو، وہ رحمان تمہیں پھر یاد دلاتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ارے رحمان کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتا ہے، اور رحیم کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتا ہے، کیوں حرام راستے پر چلا جاتا ہے، کیوں حرام کمائی کی طرف چلا جاتا ہے، کیوں مایوس ہو کے کاروبار چھوڑ دیتا ہے، کیوں مایوس ہو کے نماز چھوڑ دیتا ہے، کیوں مایوس ہو کے اذکار چھوڑ دیتا ہے، کیوں مایوس ہو کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں مایوس ہو کے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر چلا جاتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ارے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جا. ارے تو وہی ہے جو رحمان رحیم کہہ کر اللہ سے اقرار کرتا ہے نماز میں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر یا رب تیری رحمت سے مایوس ہونے والا نہیں. پھر یہ کیسی مایوسی ہے؟ جی دوستو، قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، انسان اگر اپنی زندگی کسی معاملے سے مایوس ہے، اللہ عز و جل قرآن مجید میں ایسی مثالیں دیتا ہے انسان کی عقل کے دروازے کھل جائیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. مایوس انسانوں کی مایوسی کو دور کرنے، اللہ کی رحمت کو، امید کو دل میں دوبارہ جگانے، اللہ کی جو سو رحمت سے مایوس نہیں ہونے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ مثال پیدا کرتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. ارے زمین پر کئی جانور ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، تم دیکھتے ہو لا تحملوا رزقها. کوئی بھی اپنا کھانا اٹھا کے نہیں پھرتا، کوئی بھی اپنا رزق اٹھا کر نہیں پھرتا. بکری پھرتی ہیں، بھیڑ پھرتے ہیں، بلی کتے جانور پھرتے ہیں. لا تحملوا رزقها. ارے کوئی اٹھا کر نہیں پھرتا، کیا آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ اپنے گھر کے دروازوں کے باہر جہاں بھیڑ بکریاں بنے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اے نادان، اپنی مایوسی کو دور کر لے. اللہ ہے جو جانور کو رزق دیتا ہے، اور اللہ ہے جو تجھے بھی رزق دینے والا ہے. مایوسی کو چھوڑ دے. جب اقرار ہم کرتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اقرار کرتے ہیں یا ربی تیری رحمت سے مایوس ہونے والے نہیں. جس طرح وہ جانور تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، سالوں سال بلی زندگی گزار رہی ہے، سالوں سال بکری زندگی گزار رہی ہے، کبھی اپنے کاروبار کا انتظام نہیں کرتی، کبھی اپنے رزق کا انتظام نہیں کرتی. اللہ یرزقها وإیاکم. ارے رب کی عبادت کرتے ہوئے رب کی رحمت سے مایوس وہ نہیں ہوتا جانور، تو انسان تو کیوں رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے جبکہ 17 مرتبہ اقرار کرتا ہے الرحمن الرحیم یا ربی میں مایوس ہونے والا نہیں. عزیز دوستوں، دوسری بات، ہر نماز میں جب مسلمان ہندوستان کے اندر یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں یہ قرار کرتا ہے کہ یا رب تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم تیری صفت الرحمن اور تیری صفت الرحیم کا اقرار کرتے ہیں. اب جب تسلیم کر لیا تیری صفت کو، کسی پریشانی سے مایوس ہونے والے نہیں. عزیز دوستو، آج جو ہندوستان کے اندر ایک مزاج بن گیا دوسری قوموں کا، ماب لنچنگ جسے ایک لفظ دیا جا رہا ہے، کہ گھیر کر لوگوں کو مار دینا، قتل کر دینا، کسی کے نام کا جھپنے پر یا کسی چیز کا گوشت کھا لینے پر مسلمانوں کو گھیر کر کئی کیسز گزشتہ 8-10 سال یا 5-6 سال کے اندر ہمارے سامنے آ گئے. ہمیں قرار کرنے والی وہ قوم ہے الرحمن الرحیم. ہمیں ایسے حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے ماب لنچنگ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
ایسے مسلمانوں کو گھیر کر قتل کر دینے سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز دوستو، جب ہم اللہ کا اقرار کر چکے ہیں تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم ایسے حالات سے مایوس نہیں ہوتے۔ عزیز دوستو، وہ جو خطیب حضرات جو مسلمانوں کو یہ کہہ کر ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی ذلت کا دور، تم ذلیل ہو رہے ہو، تم رسوا ہو رہے ہو، تم قتل ہو رہے ہو، عزیز دوست ایسی مایوسی میں مت دلائیے۔ کیا ماب لنچنگ سے مسلمان مایوس ہو جائے گا؟ نہیں مایوس ہوگا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں گھیر کر پتھروں سے نہیں مارا گیا تھا؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا ربی تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی قوم کے حوالے کر دیا یا رب جو مجھے پتھر سے مارتی ہے، جو مجھے گھر سے نکالتی ہے، میری ماب لنچنگ ہو رہی ہے۔ یا رب میں مایوس ہونے والا نہیں، اگر یہ پتھر کھانے سے، اگر یہ خون نکلنے سے اگر تو راضی ہوتا ہے یا رب میں دنیا کی ہر مصیبت کو جھیلنے تیار ہوں، مگر اے رب تیری رحمت جس کا میں قرار کرتا ہوں اس رحمت کو مجھ پر نازل کر دے۔ کیا حضرت حمزہ کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا ایسی موت اگر کسی تبریز کی ہو جاتی ہے یا کسی گلو خان کی ہو جاتی ہے کیا تو مایوس ہو جاؤ گے؟ ارے کیسی ذلیل موت مر گیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا حضرت حمزہ کا کلیجہ نہیں چیر دیا گیا تھا؟ کیا وہ ذلت والی موت ہے؟ نہیں، جبکہ وہ شہادت کی موت ہے۔ وہ تبریز جو مر رہا ہے وہ مرا ہے جو ایمان پر، وہ شہید ہے اللہ کی قسم، اس کے ایمان کی گواہی اللہ جانتا ہے۔ وہ گلو خان جس کو مارا گیا، جو اسلام کے نام پر مارا گیا، وہ شہید ہے اللہ کی قسم، اس کے ایمان کی گواہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ مایوس نہیں ہوتے ہم، یہ تو شہادتیں ہیں۔ ارے یہ چیزوں کو دیکھ کر تو تمہارے ایمان میں مزید قوت آنی چاہیے، جبکہ تم اقرار کرنے والے ہو الرحمن الرحیم۔ ہم مایوس نہیں ہوتے، مایوس مت ہو ان حالات سے۔ کہ حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کر ماب لنچنگ نہیں کی گئی تھی؟ کیا خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کی ماب لنچنگ نہیں کی گئی تھی؟ حفاظ قرآن کی کیا ماب لنچنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کی گئی تھی؟ 70 حفاظ قرآن کو لے جا کر قتل کر دیے ایک قوم والے۔ کئی ماب لنچنگ کے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، لیکن صحابہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اور میری گزارش ہے اپنے لوگوں سے کہ عزیز دوستو، یہ جو ویڈیوز آ رہے ہیں خطاً فارورڈ مت کریے، خطاً ایک دوسرے کو شیئر مت کریے، نہ خود دیکھیے، اس لیے کہ اگر علم کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، آپ مایوس ہو جائیں گے۔ شیخ صالح الفوزان نے کہا ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے نہ پھیلائی جائیں، کمزور ایمان والے اور کمزور نہ ہو جائیں حالات کو دیکھ کر۔ ارے بھائی اگر اپنے ساتھ ایسا ہوگا تو ہم کو تو پڑھ دیں گے، ہم تو ایمان کو چھوڑ دیں گے، ایسی کیفیت نہیں۔ جب اللہ جسے آزمانا چاہ رہا آزما رہا، آپ تک وہ آزمائش نہیں آئی، اللہ سے دعا کری کہ اللہ ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے جس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیز دوستو، یہ حالات جو ماب لنچنگ کے ہیں، ہم ہندوستان کی حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اس ملک کے مسلمان مبارک ہیں، اللہ کی برکت خیر ہے ان کے ساتھ، مبارکبادی کے لائق مسلمان کے اب تک 25 یا 26 کیسز اس طرح کے ماب لنچنگ کے ہو گئے، لیکن مبارکبادی ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ پلٹ کر ایک بھی ایسا ماب لنچنگ کا کیس ہندوستان کے اندر نہیں کیے، اور انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم کسی ہندو بھائی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم کسی ہندو بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم کسی عیسائی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم کسی یہودی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں مارا گیا لیکن پلٹ وار نہیں کیے، حتیٰ کہ فرشتہ آتا ہے کہتا ہے آپ اجازت دے دیجئے یہ دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں، مجھے امید ہے اس قوم سے اللہ ایسے لوگوں کو نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ نہ اس طرح کے ویڈیوز کو شیئر کرو، نہ مایوس ہو جاؤ، نہ ایسے لوگوں کو جو قتل کیے گئے ماب لنچنگ میں ان کے بارے میں برا سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے قریب معزز ہو گئے ہوں گے۔ اور خبردار یہ کہ کبھی آپ ایسی حرکت نہیں کرنا جو جاہل حرکت اس ملک کے کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں۔ ارے ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، جسم کو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی کو ہاتھ سے مارنا دور کی بات ہے، کسی کو لاٹھی سے مارنا دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جو ایک مسلمان کے ہاتھ سے یا زبان سے کسی دوسرے کے دل کو تکلیف بھی نہ ہو جائے۔ جسم کی تکلیف تو دور کی بات ہے، اسلام میں کسی کے دل کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ہماری زبان بھی جب ہم چلاتے ہیں
تو ہم سوچ سمجھ کر چلانے کی ہمیں تعلیم دی گئی. کہیں تمہاری زبان سے دوسرے تمہارے ہندو بھائی کا دل نہ جھک جائے, دوسرے تمہارے مسلمان بھائی کا دل نہ جھک جائے. اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کر چلاؤ. ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے. وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد, اب میڈیا میں پھر آ گیا دہشت گردی کا الفاظ. مایوس مت ہوئی حالات سے. لوک سبھا میں ٹرپل طلاق کا بل پاس ہو گیا, راجیہ سبھا میں بل پاس ہو گیا. ارے 17 مرتبہ پھر ظہر پڑھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, عصر پڑھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, پھر مغرب پڑھ رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں الرحمن الرحیم, تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. راجیہ سبھا میں بل پاس ہو گیا تو ہونے دو, ہم کو کیا کرنا ہے. اگر آپ اس وقت ڈرنا چاہیے جب آپ عمل کر رہے ہیں اس بات کا, اور ہمیں ڈر تو پہلے اللہ کا ہونا چاہیے, قانون کا بعد میں. عزیز دوستو, یہ بل پاس ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہر گھر سے یہ کیس ہونے والا ہے. ارے مسلمان کتنے ہیں جو طلاق 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 کہتے ہیں. کہنے والے دیوان خانے میں کہہ لیں گے, گھر میں کہہ لیں گے, کیا بازاروں میں آ کر منڈیوں میں کہیں گے. قانون ہے, بن چکا, بن جانے دیجیے, اپنی جگہ ہے. حکومت جس کی وہ بنائے گا قانون, لیکن آپ کا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اس کے خوف سے ہونا چاہیے, اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اس کی ناراضگی سے ڈر کر ہونا چاہیے. عزیز دوستو, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیے. آج یہ قانون آیا, کل اور کچھ قانون آئے گا, لیکن آپ کے ایمان پہ آپ کو جمع ہونا چاہیے. بالخصوص ان مسلمانوں سے جو ہندوستان کے دیہاتی علاقوں میں, میری گزارش ہے اگر آپ کے علاقے میں اس طرح کی ماب لنچنگ کے واقعات ہیں, اگر آپ کمزور ہیں, اپنی جان کی حفاظت کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے دین کی حفاظت کے لیے اب آپ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کو ہجرت کرنا شروع کریں. ایسے علاقوں میں آ جائیں جہاں کی حکومتیں مضبوط ہیں, جہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹس مضبوط ہے. ایسے علاقوں میں آ جائیں جہاں پر کہ ہندو مسلم میل ملاپ کے ساتھ رہتے ہیں. ایسے علاقوں کے اندر آ جائیں جہاں پر ایسی بستیوں میں ہندو مسلم مل ملاپ کر رہتے ہیں, جیسے کاروان کی بستی لے لیجیے آپ, کہ یہاں پر ہندو مسلم آج بھی ایک جٹ ہو کر ہیں. ایسے علاقوں کی طرف آ جائیے جہاں پر آپ کے جان اور آپ کے مال اور آپ کے ایمان کی حفاظت آپ کر سکتے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جب مدینہ ہجرت کرے, اس کی بنیادی بات کیا تھی؟ اپنی جان اور اپنی ایمان کی حفاظت. ایمان کی حفاظت کو خطرہ ہے, دوسرے علاقوں کی طرف آئیے جہاں آپ کے جان اور ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے. عزیز دوستو, ہمارا اقرار الرحمن الرحیم, تو رحمان ہے یا ربی, تو رحیم ہے. چاہے لوک سبھا میں یا راجیہ سبھا میں کوئی بل پاس ہو جائے, کوئی کچھ ہو جائے, تیری رحمت سے مایوس ہونے والے نہیں. بس ہم کو ایسی آزمائش میں نہ ڈال اللہ, ایسی مایوسی میں نہ ڈال اللہ جس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. عزیز دوستو, پہلا اقرار دن میں 17 مرتبہ, مہینے میں 500 مرتبہ, سال میں 6000 مرتبہ الرحمن الرحیم, کچھ تو اثر ہونا چاہیے. اب یہ اندازہ لگائیے اس اقرار میں ہماری مسلمان کی صفت ہے یا منافقت آ گئی کہ اقرار کچھ ہو رہا, عمل کچھ ہو رہا, اقرار کچھ ہو رہا, نیت کچھ ہو رہی, اقرار کچھ ہو رہا, عقیدہ کچھ ہو گیا. جو اقرار کر رہے ہیں ثم استقاموا, جم جاؤ اپنے اقرار کے اندر, تتنزل علیہم الملائکہ, ارے اللہ کی رحمتیں تم پر آئیں گی, مدد تمہارے پاس آئے گی, فرشتوں کی مدد آئے گی, اللہ کی رحمت تم پر آئے گی. بس اپنے اقرار میں مضبوط جم جاؤ. اس اقرار میں جو پہلے کیا تھا کون سا؟ وہ اقرار جو عالم ارواح میں کیا تھا, قالوا بلا شہیدنا, تو ہمارا رب ہے. اسی اقرار میں یہ بھی اقرار ہے الرحمن الرحیم. اپنے اقراروں میں مضبوط ہو جاؤ. دوسرا اقرار عزیز دوستو جو دنیا کی زندگی کے اندر کرتے ہیں وہ یہ, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ ہمارا دوسرا اقرار ہے جو 17 مرتبہ کرتے ہیں, لیکن عمل کے لیے حرکت نہیں ہو رہی. تو ہمارے اقرار میں کہیں جھوٹے تو نہیں ہو گئے, ہمارے اقرار میں کہ منافقت تو نہیں آ گئی. جہاں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا رب ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے نیک بندوں کے راستوں پر چلیں گے. یہ نیک بندے کون ہیں؟ پھر ہم پکار کر کہتے ہمارا وعدہ ہے اللہ, بس تو ہمیں نیک بندوں کا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلا دے. انبیاء کرام وہ نیک لوگ ہیں, صدیقین وہ نیک لوگ ہیں, شہداء وہ نیک لوگ ہیں, صالحین وہ نیک لوگ ہیں. 2 ورڈ میں کہا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے وہ راستہ ہے جن کے راستے پر چلنے کا اقرار ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. ہر دن میں 17 مرتبہ کرتے ہیں, مہینے میں 500 مرتبہ کرتے ہیں, سال میں 6000 مرتبہ کرتے ہیں. یا رب ہم اقرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پہ چلیں گے. صراط کے معنی علم ہے, صراط کے معنی عمل ہے. یا رب ہم اقرار کرتے ہیں علم ویسا سیکھیں گے, علم ویسا حاصل کریں گے
گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے, عمل ویسا کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عمل کر کے ہمیں بتایا ہے. یہ اقرار ہمارا ہے, اقرار میں سچے ہیں, اقرار میں منافقت آ گئی. اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھیں عزیز دوستو, اقرار میں کتنا سچا پن ہے اور اقرار میں کتنی منافقت ہے. کہ اقرار تو ہو جاتا ہے, اللہ ہم ان کے راستے پر چلیں گے, نبی اور صحابہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے, صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے, لیکن نماز سے پلٹتے ہی ہمارا راستہ اگر کچھ اور ہو جاتا ہے, ہمارے اقرار کا جائزہ لینے کا وقت آ چکا ہے. اقرار میں جھوٹے ہو گئے اس لیے دلوں میں مایوسی آ رہی, یہ اقرار میں جھوٹے ہو گئے اس لیے معمولی ویڈیوز دیکھ کے ڈر جا رہے, یہ اقرار میں جھوٹے ہو گئے کچھ بل پاس ہونے پر ڈر جا رہے. اپنے اقرار میں ثم استقاموا جم جاؤ, پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے, تقویٰ کیسے آتا ہے, ایمان کی مضبوطی کیسی آتی ہے. ثم استقاموا تمہارے اندر ہونا چاہیے. عزیز دوستو, اقرار تو ہے کہ راستے پر چلیں گے صحابہ کرام کے, اقرار تو ہے, لیکن اپنے اقرار میں جھوٹے ہیں. اگر آج مسلمان ثابت ہو رہے ہیں, یہ وجہ ہے تمہارے جو سو ذلت ہونے کی, تمہارے رسوا ہونے کی, یہی وجہ ہے اپنے اقرار میں تم جھوٹے ہو گئے. علم اور عمل کیا ہو گیا آج؟ لوگ ایک ایک چیز دین کے نام پر جو آج کر رہے ہیں وہ دین کا واسطہ دے کر رہے ہیں, پھر اقرار کرتے ہیں. فاتحہ بھی دی جا رہی, پھر کہہ رہے ہیں اللہ میں اقرار کرتے ہیں ان کے راستے پر چلیں گے. چہلم بھی چل رہا, پھر بول رہے ہیں اللہ میں ان کے راستے پر چلیں گے. دسواں بھی چل رہا, پھر بول رہے ہیں اقرار کریں اللہ میں ان کے راستے پر بھی چلیں گے. ہیپی برتھ ڈے بھی چل رہی, پھر بول رہے ہیں اللہ میں ان کے راستے پر چلیں گے. ہاتھ نماز میں کدھر بن کے پڑھ لے رہے ہیں, پھر اقرار بھی کر لیا ہم ان کے طریقے پر نماز پڑھیں گے, ان کے طریقے پر ہاتھ باندھیں گے. جھوٹا ہو گیا آج مسلمان اپنے اقرار میں. علم کے اصول میں قرآن پڑھی جا رہی, آیت وہی پڑھی جا رہی, لیکن معنی وہ نہیں لیا جا رہا جو معنی صحابہ کرام لیتے تھے. اس لیے کہ صراط میں علم بھی ہے, صراط میں عمل بھی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اس آیت کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کے نازل ہونے سمجھائے, لیکن لوگ یہ معنی نکال لیے یہاں خوشی کا حکم ہے لہذا اس سے مراد میلاد النبی ہے. تم علم میں جو سو صحابہ کا اقرار کرتے ہو, لیکن عقل مندی اپنی استعمال کرتے ہو یہ کہہ کر یہاں پر میلاد مراد ہے, یہاں پر جشن مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھا, یہاں قرآن کا نزول مراد ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. حدیث یہی ہے. آج مسلمان اب اقرار میں جھوٹا ہو گیا. علم کے اصول میں فتوے دیے جا رہے ہیں, طلاق کا طریقہ معلوم ہے, صحابہ کرام طلاق کا طریقہ کیا تھا, خلا کا طریقہ کیا تھا, لیکن طلاق 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 ٹرپل طلاق کہہ کر آج تمہیں سپریم کورٹ کا ہتھوڑا ہندوستان کی پارلیمنٹ سکھا رہی ہے. نادان, طلاق ایسی نہیں ہے اسلام میں, ایسی ہے جو تو غلط دے رہا تھا, یہ غلط طلاق پر پابندی لگا دی گئی. یقیناً یہ مسلک, یہ اختلاف ہے, ہم مدارس میں اس کا حل کریں گے. کوئی حکومت ہمیں نہ سکھائے کہ ہم اسلام کو کیسا عمل کریں. عزیز دوستو, اپنے قرار میں سچے ہو جائیے. دین سیکھ رہے ہیں آپ, دین سیکھنا سمجھنا ویسے ہے جیسے صحابہ نے سیکھا سمجھا. عمل کرنا ہے آپ کو, عمل کے میدان میں ویسے آنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا اور عمل کیا, ویسے عمل کی طرف آئیے. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں. عزیز دوستو, اقرار ہمارا ایک ہے, عمل ہمارا ایک ہے. پھر اگلی تیسرا اقرار ہم اللہ سے یہ کرتے ہیں, اللہ ان ظالموں کے راستے پہ نہیں چلیں گے جس پر تو نے عذاب بھیج دیا, اللہ نہیں چلیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے پر نہیں چلیں گے. اللہ یہود کے راستے پر, نصارہ کے راستے پر, مشرکوں کے راستے پر, منافقوں کے راستے پر, قادیانیوں کے راستوں پر, گمراہوں کے راستے پر, کن کے راستے پر نہیں چلتے. اللہ اقرار کرے دن میں 17 مرتبہ. جس ٹوپی پہن کر تم اقرار کر رہے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ارے وہ ٹوپی کو اتارو, تمہارے بالوں کی بناوٹ یہودیوں کی طرح ہے. جس داڑھی کو لے کر تم کھڑے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ داڑھی تم فیشن کے نام پر چھوڑ لیا جو یہود چھوڑتے, مونچھ اور داڑھی, اور پھر تم اقرار کرنے یا ربی ان کے راستے پر نہیں چلیں گے. تم اقرار کر رہے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا ربی گمراہوں کے راستے پر نہیں چلیں گے. پھر نماز پڑھنے کے بعد تم بیکری جا کر ہیپی برتھ ڈے کا کیک لے کر گھر کو جا رہے ہو, اس لیے کہ بچے کی پہلی سالگرہ ہے, ماں ناراض ہو جائے گی, دادی ناراض ہو جائیں گے, نانی ناراض ہو جائیں گے. اقرار ایک طرف ہے اور عمل میں منافقت آ گئی. عزیز دوستو, یہی وجہ ہے تمہاری ذلت کی. اگر ہوگی تو اللہ ذلیل ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے. اقرار ایک ہے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا فرمایا, ایک وقت ایسا آ جائے گا
جو تم سے پہلے قومیں بھیجی گئی ہیں تم ان کے پیچھے ایسے چلو گے 42 در 42 ان کے پیچھے چلو گے, ارے ہاتھ در ہاتھ ان کے پیچھے چلو گے, حتیٰ کہ وہ سپلک کی بل میں چلے جائیں گے تو تم ان کے پیچھے سپلک کی بل میں چلے جاؤ گے. جس صحابی یہ حدیث سن رہے تھے انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ہاں, پھر اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ انہی کے نقش قدم پر نکل جاؤ گے تم, بس 42 در 42 ہاتھ در ہاتھ, یہ جدھر چلے ادھر تم چلے ان کے نقش قدم پر. پھر اقرار ہو رہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا رب ان کے راستے پہ نہیں چلتے, اقرار کر رہے ہیں 17 مرتبہ, مہینے میں 500 مرتبہ, سال میں 6000 مرتبہ. پھر راستہ کیا ہے؟ پھر ذلت نہیں ہوں گی, پریشانی نہیں ہوں گی, مایوسی نہیں ہوں گی. ایمان کیسے ڈیولپ ہوگا؟ ایک نیک عمل آپ کرتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, برائی آپ ایک کرتے ہیں ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. عزیز دوستو, ایمان کی کمزوری کو چھوڑ کر اگر ایمان کی مضبوطی کی طرف آنا ہے اپنے قرار میں سچا ہونا پڑے گا. ثم استقاموا, جو قرار کر رہے ہیں اس پہ عملی میدان میں جم جانا پڑے گا. تتنزل علیہم الملائکہ, ارے پھر دیکھو اللہ کی مدد رحمت کیسے آتی ہے تمہاری زندگیوں میں. اور ایمان کا ڈیولپمنٹ, ایمان کی مضبوطی, یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہمارے لیے. حالات آنے والے کیسے ہم نہیں جانتے, اس ملک میں کون سے بل پاس ہوں گے ہم نہیں جانتے, لیکن اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا, دین پر جمائے رکھنا, یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے, ہر ایک پر لازم ہے. وہ جوہلا جو کہہ رہے ہیں عالم سے سیکھنا, باپ عالم نہیں ہے تو کیا بیٹے کو کچھ نہیں بتانا, ماں عالم نہیں ہے تو کیا بیٹے کو کچھ نہیں بتانا, ہر ایک کو علم حاصل کرنا پڑے گا. علماء سے یقیناً علم حاصل کیا جائے, لیکن تم عالم نہ ہوتے ہوئے بھی تمہاری اولاد کو سکھانا پڑے گا, تم عالم نہ ہوتے ہوئے بھی تمہاری بیٹی کو سکھانا پڑے گا, تم عالم نہ ہوتے ہوئے بھی تمہاری بیوی کو سکھانا پڑے گا, تم عالم نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے ماں باپ کو نصیحت کرنی پڑے گی, تم عالم نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے گھر والوں کو نصیحت کرنا پڑے گا. عزیز دوستو, بیکاری کے دھاندلوں سے بچیے, خرافات سے بچیے, فتنہ پروروں سے بچیے, فتنہ مچانے والوں سے بچیے. علم کے میدان میں آگے بڑھو. آج آپ ہیں, آنے والے زندگی جب تک آپ کی آپ ہیں آپ چلے جائیں گے. اس ملک میں کیا حالات ہونے والے, کیا قوانین آنے والے, کیا بل پاس ہونے والے, آپ کا بچہ کیسے سامنا کرے گا؟ دین کی محبت ہونی چاہیے, اقرار میں سچا ہونا سکھاؤ اپنی اولاد کو, اقرار میں منافقت نہیں آنا ہے سکھاؤ اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, خود اپنی ذات کو, تاکہ آنے والے ہر حالات کا سامنا آپ کر سکیں جیسے صحابہ کرام نے سامنا کیا, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا. حالات جیسے تیسے آئیں گے, اس کا سامنا کرنے کا واحد طریقہ ہے عزیز دوستو, اپنے قرار میں مضبوط ہو جائیے, مضبوط ہو جائیے. اپنا قرار ایسا کہہ رہے ہیں یا ربی ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا, ان کے راستے پہ نہیں چلتے جن پر تیرا غضب ہوا, اقرار کر رہے ہیں. لیکن آج مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لیں. اختلاف حنفی, شافعی, مالکی, امبلی, اہل حدیث, سلفی, سلفی میں سپر سلفی, اس کے اوپر ٹرپل سلفی, فرقوں میں بٹی ہوئی قوم, یہ تو بٹے ہوئے رہیں گے. تمہارا اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب تم علم اور عمل میں صحابہ کے منہج پر اتفاق کر لو. ہمارے اتحاد کے لیے صحابہ کے منہج پر اتفاق ضروری ہے. جب ان کے علم, ان کے عمل پر اتفاق کر لی گی امت, اختلاف خود بخود ختم ہو جائیں گے. طلاق کا جھگڑا ختم ہو جائے گا, خلا کا جھگڑا ختم ہو جائے گا, نمازوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا, تراویح میں اختلاف ختم ہو جائے گا, عیدوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا, چاند میں اختلاف ختم ہو جائے گا. کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے عزیز دوستو کہ ہمارے اندر اتحاد آ جائے, اتفاق آ جائے صحابہ کے علم اور عمل پر, کہ ان کے علم کا جیسا علم سیکھیں گے, ان کے عمل کے جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی ہدایت سے سارے اختلاف ختم. ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے مسلمانوں, نیشنل لیول پر آج ہندوستان کے پورے ملک کی سطح پر دیکھ لو آپ, عمومی طور پر مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے. حیدرآباد کے لوگ اپنے مسائل اپنے ڈیل کر لیتے, یو پی کے لوگ وہ ڈیل کر لیتے, بہار کے لوگ اپنے طور پر ڈیل کر لے رہے, مہاراشٹر سے لوگ اپنے ڈیل کریں. اتحادی طور پر جو ایک باڈی ہے مسلمانوں کی, مسلم پرسنل لا بورڈ, اس کی اہمیت آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. ایک باڈی, ایک آواز. کہیں کچھ ماب لنچنگ ہوتی ہے, نیشنل لیول پہ ایک آواز اٹھے. کہیں کچھ بل پاس ہوتا ہے, نیشنل لیول پہ ایک آواز اٹھے. یہ نہیں ہے تمہارے اندر. کب آئے گا؟
ایک لیڈر ہونا پڑے گا, ایک ویژن ہونا پڑے گا, ایک نظریہ ہونا پڑے گا, دین آنا پڑتا, عمل آنا پڑتا, اقرار میں سچے ہونا پڑتا, تب جا کے معاملات ہو سکتے. جب تک تم اپنے اقرار میں جھوٹے رہیں گے کوئی چیز کا نظریہ تم کو سمجھ نہیں آ سکتا, لیڈرشپ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی, مسلم پرسنل لا بورڈ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا, مسلمانوں میں اتحاد سمجھ نہیں آ سکتا. اپنے اقرار میں سچے ہو جاؤ, اصول علم میں سچے ہو جاؤ, عمل کے میدان میں سچے ہو جاؤ. عزیز دوستو, آج شام انشاءاللہ وہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. کم سے کم اس مبارک مہینے کے آغاز سے مسلمانوں میں وہ اتحاد آ جائے, وہ اتفاق آ جائے صحابہ کے علم اور عمل پر, جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 دنوں کی مثال دے کر کہی. یوم النحر کا دن تھا, 10 ذی الحجہ کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں تھے. پوچھتے ہیں صحابہ سے آج کون سا دن ہے؟ صحابہ یہ سمجھے شاید اس دن کا نام بدل دیا جائے گا. وہ 10 ذی الحجہ کا دن تھا, عید الاضحیٰ کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یوم النحر نہیں ہے, قربانی کا دن نہیں ہے, اونٹوں کے گلے کاٹنے کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بے شک یہ یوم النحر ہے. کہا ہم کون سے شہر میں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ پوچھے شاید اس شہر کا نام مکہ چھوڑ کر کوئی دوسرا رکھ دیا جائے گا. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے, کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ کہا بے شک یہ مکہ شہر ہے جس کی ایسی حرمت ہے کہ آپ جھاڑ کے پتے حدود حرم میں نہیں توڑ سکتے, بے وجہ کے پھول, بے وجہ کے جھاڑ سے پتے بھی حرم کی زمین پر نہیں توڑتے. اتنا آپ کو ڈرنا پڑتا وہاں کے جھاڑ کے قریب بھی گئے خود. کہا کتنی عزت یہاں کے جھاڑوں کی ہے, کہا کتنی عزت یوم النحر کی ہے. عید کا وہ دن جو گلے لگایا جاتا ہے, عید کا وہ دن جو گلوں پہ قربانی کے لیے تلواریں چلائی جاتی ہیں, عید کا وہ دن جو حاجی مینا سے نکل کر اپنے طواف افادہ کے لیے جاتا ہے, عید کا وہ دن سر کے بال نکالے جاتے ہیں, عید کا وہ دن سعی کی جاتی ہے, عید کا وہ دن طواف افادہ کیا جاتا ہے, عید کا وہ دن پلٹ کے مدینہ آیا جاتا ہے, عید کا وہ دن جو رمی جمار کیا جاتا ہے. ارے اتنی بڑی عبادتیں جو ایک دن میں اکٹھا کر دی گئی ہیں. یہ حج کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے, یوم الحج عرفہ کے بعد نکلنے کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن. کہا آج وہی دن ہے, ہم مکہ شہر میں ہیں, ہم 10 ذی الحج کا دن ہے. کہا پوچھا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ سوچے مہینے کا نام بدل دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے جس میں کفار بھی تلواریں رکھ دیتے ہیں, کفار بھی جنگ نہیں لڑتے تھے؟ یہ ذی الحج کے مہینے میں حرمت والے مہینے, حتیٰ کہ ایسی تعلیم دی گئی, ایسی عزت اور احترام سکھایا گیا, ایسی تعلیم و تربیت دی گئی کہ آج عصر کی نماز سے پہلے ناخن اور بال کٹوا لینے کی تعلیم دی گئی. خبردار, اتنی عزت اتنا احترام سکھایا گیا. ارے ناخن اور بال کاٹنا نہیں ہے 10 دن میں, کیا کسی کی ماب لنچنگ مسلمان کر سکتا ہے؟ کیا کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ اتنی تعلیم دی گئی. جب صحابہ نے کہا یہ یوم النحر ہے, بے شک یہ مکہ شہر ہے, بے شک یہ ذی الحج کا مہینہ ہے, بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں ہندوستان کے, مسلمانوں دنیا بھر کے, یہ پیغام جان لو, جس طرح تمہارے قریب یوم النحر کی عزت ہے, جس طرح تمہارے قریب مکہ شہر کی عزت ہے, جس طرح تمہارے قریب ذی الحج کے مہینے کی عزت ہے, ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کے مال کی, اس کے جان کی, اس کی عزت کی, اس کی آبرو کی ایسی قدر ہونی چاہیے جیسے ذی الحج کے مہینے کی قدر ہے, جیسے مکہ شہر کی قدر ہے, جیسے یوم النحر کی قدر ہے. یہ اتحاد قائم کر دیا گیا, یہ محبت قائم کر دی گئی. تم شافعی ہوں گے, مالکی ہوں گے, اہل حدیث ہوں گے, حنبلی ہوں گے, کوئی ہوں گے, تمہارے اندر ایسی قدر ایک دوسرے کی ہونی چاہیے جیسے مکے کی عزت تم کرتے ہو, جیسے یوم النحر کی عزت تم کرتے ہو, جیسے ذی الحج کے مہینے کی عزت تم کرتے ہو. ایسی عزت ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے آ جانی چاہیے. عزیز دوستوں, اتحاد ضروری ہے اور اتحاد ممکن نہیں جب تک کہ ہم صحابہ کے منہج پر اتفاق نہ کر لیں, جسے منہج سلف, منہج سلف صالحین, صحابہ کرام کا طریقہ کہا جاتا ہے. عزیز دوستو, علامہ شیخ عثیمین رحمہ نے کہا سلفیت میں اور سلف کے طریقے میں بہت فرق ہے. سلف حقیقت میں صحابہ کرام کا منہج کا نام ہے. آج ہم آرگنائزیشن بن گئے, اگر کوئی اہل حدیث یا سلفی کہہ کر تمہارے آرگنائزیشن میں عمل ویسا ہونا چاہیے, وہ حقیقی سلف ہے. تم صرف آرگنائزیشن کا نام رکھ کے اپنے علم اور عمل کو منہج سلف نہیں کہہ سکتے. منہج سلف صحابہ کا طریقہ ہے, تم کوشش کر سکتے ہو وہاں جانے کی. عزیز دوستو, اپنے قرار میں سچے ہو جائیے,
جو ہر نماز میں ہم کرتے ہیں اقرار میں جھوٹا پن آ گیا, اقرار میں منافقت آ گئی, تبھی تو پریشانیاں دنیا میں نظر آتی ہیں. یا ربی تیری رحمت سے مایوس نہ ہونے دینا کبھی, ہمارے اقرار میں ہمیں سچا کر دے, ان کے راستے پر, ان کے علم, ان کے عمل کے طریقے پر چلا یا ربی جن پر تیرا انعام ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, صحابہ کرام کا راستہ, جس کے راستے کو ہم التحیات میں گواہی دیتے ہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا ربی سلامتی ہو تیری ان تمام نیک بندوں پر جس کے راستے پر چلنے کا اقرار ہم کرتے ہیں. یا ربی ہمیں ان گمراہوں کے راستے پر نہ چلا جن گمراہوں پر تیرا عذاب ہوا, جن کو تم نے گمراہ کر دیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.